بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر اسرائیل پہ بات نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ خبریں بہت ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ خبروں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں اس کو اٹھا رکھا ہے، اس پہ کام جاری ہے، جو بھی تازہ ترین اس پہ خبریں آتی ہیں اس پہ کام ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کہ خبریں بہت چونکا دینے والی ہیں۔ سب سے بڑا موضوع تو مذاکرات ہی کا میں عرض کرتا ہوں، لیکن اور بہت سی خبریں ہیں۔ ایک معروف اخبار نویس نے نام بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اس نے دعویٰ کیا ہے، میرے پاس یہ خبر تھی ایک ہفتہ پہلے لیکن میں نے گریز کیا کہ کنفرم ہو جائے، لیکن اب انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ محترمہ مریم نواز نے اپنے والد کی زبان بندی کر رکھی ہے، اس لیے کہ جب وہ بولتے ہیں تو اس سے ان کی سیاست کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک اور ذریعے کا دعویٰ ہے کہ فارم 47 کی حکومت کے بعد لیڈر اپنا بوریا بستر باندھ رہے ہیں، بنگلہ دیش اور جنوبی کوریا اور شام کے واقعات نے ان کے حساب برباد کر دیے، اس سے زیادہ گلیوں بازاروں میں ان پر جو آوازیں کسے جاتے ہیں ان کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کسی وقت بھی سچویشن بدل سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے حکومت نے 53 کروڑ روپے مختص کر کے ایک نیا محکمہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر برق رفتاری سے کام جاری ہے۔ نون لیگ پرنس محمد سلیمان اور مصر کے صدر سیسی کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خیال ان کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ اوورسیز پاکستانی سب کے سب ان کے خلاف ہیں اور ان کی رسائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ تک۔ علی محمد خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے کہ پختونخوا کے مظاہرین کو مسلح ہو کر اسلام آباد کا رخ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم پرامن ہیں اور پرامن ہی رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کے ساتھی رچرڈ گرنیل، میں تلفظ کوئی اس کا میں تعین نہیں کر سکا، اگر غلط ہو تو معافی چاہتا ہوں، نے 3 ٹویٹس کیے ہیں جس سے افراتفری پھیل گئی ہے، اور وہ 3 الفاظ پر مشتمل ہیں: فری عمران خان۔ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست میں امریکہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دونوں فریق وقت حاصل کر رہے ہیں۔ عمران خان کو بھی یقین ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی یقین ہے کہ مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنے والا، اس لیے کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل جعلی، جھوٹی، ناکردہ کار، محتاج حکومت ہے۔ اس کے سرپرست جو اجازت دیں گے تو یہ بات کریں گے، جتنی اجازت دیں گے بار بار ان کو دروازے کھٹکھٹانا پڑیں گے، پہلے ہی نواز شریف کے پاس جائیں گے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں گے۔ بہرحال طے یہ پایا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کل کہا کہ بھئی باقاعدہ طور پر وہ کریں، تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں۔ ظاہر ہے اسپیکر کے دروازے تو کھلے ہی ہیں، اور لیکن اسپیکر صاحب کی حیثیت کیا ہے؟ کارندے کی حیثیت ہے یا صادق صاحب کی، تو 24 گھنٹے میرے دروازے حکومت کے لیے بھی کھلے ہیں۔ بھئی آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ نے کب غیر جانبدار اسپیکر کا کردار ادا کیا ہے؟ آپ کوئی حامد ناصر چٹھا ہیں یا فخر امام ہیں؟ تو لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ وقت حاصل کر رہے ہیں، اعتماد کا فقدان ہے، اور اعتماد کسی طرح پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی عمران خان نے آمادگی ظاہر کی بات چیت پہ، تو ویسے ہی خواجہ آصف اور رانا ثناءاللہ اور اس طرح کے لوگ ہیں تمسخر اڑانے لگے، یعنی اگر بات نہیں کر رہے تھے تو روتے تھے۔ رانا ثناءاللہ کہتے بات ہی نہیں سنتا، منتیں کر کر کے تھک گئے ہیں، بات ہی نہیں سنتا۔ جب اس نے کہا کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو تمسخر اڑانے شروع کیا۔ ایسی فضا میں کیسے مذاکرات ہوتے ہیں؟ مذاکرات کا پہلا اصول یہ ہے کہ جنگ بندی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف تانہ زنی ختم کر دی جاتی ہے، اعتراض اگر کیا جاتا ہے، اختلاف اگر کیا جاتا ہے تو نہایت احتیاط سے شائستہ لہجے میں کیا جاتا ہے۔ نون لیگ پی ٹی آئی کے تو کئی لیڈروں نے، یعنی شیر افضل مروت سمیت، محتاط رویہ اختیار کر لیا ہے، لیکن خواجہ آصف کو دنیا کا کون سا آدمی سمجھا سکتا ہے؟ وہ تو محمود غزنوی کی جان کو اٹک گئے، عالی جناب مورخ بھی بن گئے، وہ ایک لٹیرا تھا، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ پاکستان بنا ہی محمود غزنوی کی وجہ سے، ملتان تک اس کی حکومت قائم ہوئی، جو عربوں کی حکومت تھی سندھ میں، وہ تو بنتی رہی، بگڑتی رہی اور آخر میں ختم ہو گئی۔ محمود غزنوی یہاں آیا اور اس کی وجہ سے جناب علی بن عثمان حجویری تشریف لائے اسی زمانے میں، اور صوفیہ آئے اور ملتان تک کا علاقہ ان کے زیر اثر آیا اور لوگ مسلمان ہونے لگے، یہ سارے قبائل، اور ہو سکتا ہے آپ کے آباء و اجداد بھی ان کی، خیر کشمیری تو شاہ ہمدان کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے 500 برس پہلے۔
تو یہ کتنے قبائل مسلمان ہوئے اور یہ ایک تاریخی عمل شروع ہوا. آپ کے لیے لٹیرا تھا اس لیے کہ ہندو کہتے ہیں کہ لٹیرا تھا. بھائی اس زمانے کا دستور ہی یہ تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مال غنیمت وصول کیا جاتا تھا, اور جناب خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی. تو محمود غزنوی نے کیا کیا؟ محمود غزنوی کو آپ کو یہی نہیں پتا کہ محمود غزنوی نے حملہ نہیں کیا تھا, آنند پال نے کیا تھا, اور ایک دفعہ نہیں کیا تھا, بارہا کیا تھا. لاہور میں جو ہندو شاہی حکومت تھی وہ فصلیں ان کی جلا دیتے تھے, بالکل اس طرح جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہے. اور وہ ایک بار انہیں موقع دیا گیا, انہوں نے کہا ہم جل مریں گے 1 لاکھ آدمی, تو سبتگین کو اس پہ ترس آ گیا اور اس نے چھوڑ دیا ان کو. اس کے باوجود وہ حملے کرتے رہے, وہ تو جوابی حملے کیے اس نے, اور اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس کے سوا. جیسے آج انڈیا ہے, یعنی انڈیا جو ہے وہ اس نے سرپرستی کی ان لوگوں کی, درندوں کی, جنہوں نے 70,000 پاکستانی شہری شہید کر دیے اور 7,000 اس میں پاکستانی فوج کے لوگ شامل ہیں. کوئی تاریخ پڑھا کریں, کوئی تھوڑا وقت پڑھنے لکھنے کے لیے بھی نکالیں. کچھ پڑھا نہیں, کچھ لکھا نہیں, کوئی اہل علم کے پاس گئے نہیں کبھی, اور فتوے صادر کرنے لگے. میں تو یہ کہتا ہوں, آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں نہیں مانتا, آپ نہ مانیں. آپ سے کسی نے درخواست کی ہے, مسلمانوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ مانیں؟ خیر بہرحال یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی. ایک بات تو طے ہے, میں نے عرض کیا کہ امریکی انتظامیہ اثر انداز ہو سکتی ہے. دیکھیے رچرڈ جو ہیں وہ 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ رہے ہیں. ایک گروپ آف انٹیلیجنس ایجنسی, امریکہ میں اسے کہتے ہیں انٹیلیجنس کمیونٹی. اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ اس میں CIA شامل تھی یا نہیں تھی. مجھے یہ یاد ہے اچھی طرح سے کہ افغانستان سے روسی فوج کی واپسی کے بعد انٹیلیجنس کمیونٹی کا ایک بڑا اجلاس ہوا تھا, جس میں سینئر بش نے کہا تھا ISI کے پر کاٹنے چاہیے. خیر ISI نے تو خود ہی بعد میں ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ کسی کو ضرورت ہی نہ رہی اس کی. تو کانگریسی ارکان کے بیانات بھی آ رہے ہیں. ظاہر ہے اوورسیز پاکستانی انہوں نے ووٹ دیے ہیں, چندہ دیا ہے, وہ متحرک ہیں, ایک شور مچا رہے گا وہاں پہ, جیسے کینیڈا میں ہوا, سکھ قتل کیے گئے, زیادتیاں کی گئیں, شور مچا, تو کینیڈا اور بھارت کے تعلقات خراب ہو گئے. حالانکہ کینیڈا اور بھارت کے تعلقات تو مثالی تھے, مثالی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ اب جو بائیڈن والا تو نہیں ہوگا. جو بائیڈن میں جو میں معافی چاہتا ہوں, جو میننس تھی اور جو مطلب منتقم مزاجی تھی اور تنگ نظری تھی, وہ اس میں تو نہیں. یہ کوئی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ, ٹھیک ہے. اور خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں, ہم ایک آزاد ملک ہیں, آپ کے ہاتھ میں کشکول ہے, آپ کب سے آزاد ہو گئے؟ آپ کب سے آزاد ہو گئے؟ نواز شریف کو رہا کس نے کرایا تھا؟ کس نے رہا کرایا تھا؟ عربوں کی مدد سے. اور آپ وہی ہیں نا جنہوں نے کہا تھا امریکہ جا کے ہم لبرل ہیں, عمران خان مذہبی ہے. اور آپ وہی ہیں جس نے کہا تھا ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں امریکہ کی اور وہ ہٹا لیں گے تو ہمارا انتقال پر ملال ہو جائے گا. وہی ہے نا آپ. زیادہ تر مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں, جو بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ کا رویہ بالکل مختلف ہوگا. اور ظاہر ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کا, جیسے میں بار بار کہتا ہوں, اس میں بڑا کردار ہے. اب شہباز شریف جو ہیں وہ, میں نے عرض کیا کہ رابطہ کرنے کی اور تعلقات بہتر بنانے کے لیے سعودی ولی عہد سے رابطے میں, محمد بن سلیمان سے. ظاہر ہے وہ بہت مؤثر ہیں. اور مصر کے صدر سیسی اتنے مؤثر تو نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ امریکی لابی کا حصہ ہیں مڈل ایسٹ میں. تو مصر جا رہے ہیں. مصر سے پاکستان کے کبھی خوشگوار مراسم نہیں رہے, وہاں سے کبھی پھول نہیں پھینکے گئے, پتھر ہی پھینکے گئے. لیکن اور دونوں ملکوں کے سربراہوں نے شاذ کبھی دور, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ ایوب خان نے دورہ کیا تھا, لیکن مصر کا تو کوئی سربراہ مجھے یاد نہیں, شاید آیا ہو. تو آج 3 روزہ دورہ پہ مصر جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شہباز شریف ایک کام میں اپنا ثانی نہیں رکھتے, منت سماجت میں. فی الحال جو ہیں وہ ملے جلے اشارے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا, اسپیکر نے کہا, وہ اسپیکر کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. ایاز صادق نے کیا کہا, PTI کے رہنما جب چاہیں ان کے پاس آ سکتے ہیں, 24 گھنٹے حاضر ہوں, حکومت اور اپوزیشن کے لیے میرا دفتر اور گھر حاضر ہے, حکومت اور اپوزیشن میں تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. تو گزشتہ روز ایوان میں ہونے والی بحث خوشائند تھی. کیا تھی خوشائند؟ رانا صلاح اللہ نے کہا کہ اسپیکر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان سے آپ بات کر سکتے ہیں اگر آپ سنجیدہ ہوں.
اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ سیاسی قائدین کو مل بیٹھنا چاہیے۔ عمران خان کو 500 دن سے جو کال کوٹھڑی میں پڑے ہوئے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عسکری قیادت پر سخت نقطہ چینی سے گریز کریں، اسی لیے فواد چودھری کی ملاقات ہوئی ہے دوسری بار اتنی جلدی۔ فواد چودھری نے یہی کہا ان سے، یہ بھی کہا کہ آپ کا ایکس وہ جو ہے ٹویٹر جسے کہا جاتا پہلے، وہ جو ہے وہ اندرون پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہے لوگوں کو 4-5 مہینے، اور بہت سے لوگوں نے اذیتیں جھیلیں، وہ ہے ہی بیرون ملک۔ اور دلیل ان کی جو ہے وہ ٹھیک ہے فواد صاحب کی، کہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں انہیں اندرونی صورتحال کا ادراک نہیں ہے کہ مذاکرات کی ضرورت ہے ان کے خیال میں، فواد صاحب کے خیال میں اور بہت کئی لوگوں کے خیال میں، تو وہ ان کا رویہ بہت سخت ہے، اندرون ملک ہونا چاہیے۔ لیکن یہ فیصلہ تو کریں گے عمران خان۔ انہوں نے جہاں تک میری معلومات اب کو جواب نہیں دیا اس کا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کہی فواد چودھری نے۔ نون لیگ کے حامی اور ہمدرد دل و جان سے اور عمران خان کے مخالف پل ڈاٹ کے احمد بلال محبوب نے بھی مفاہمت کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، میں ان کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، عمران خان کو جیل میں رکھ کر کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ خان صاحب کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے بہادری سے جیل کاٹی اور یہ وہ جھکے نہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ نون لیگی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، آپ انہیں ہمارے پاس بھیجیں۔ ظاہر ہے اگر براہ راست ان سے مذاکرات ہوں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی، اب اس کی نون لیگ کی کیا حیثیت رہی؟ ویسی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں، ڈائلیوٹ تو انہیں ہونا ہے، کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اور ان کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ نخرے تو کر رہے ہیں، دینے کے لیے ہے کیا؟ وہ بھٹو صاحب 16 ملکوں کے دورے پہ چلے گئے تھے جب مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان قومی اتحاد سے، واپس آئے تو کھیل ختم ہو چکا تھا۔ عمران خان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پوری سنجیدگی سے یہ بات واضح کر دیں کہ میں مذاکرات چاہتا ہوں، اسی لیے انہوں نے محمود اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور پیر بگاڑا سے ملاقات کی بات کی، اور انہی کے مشورے پر سول نافرمانی کے جو وہ اپیل کرنے والے تھے وہ ملتوی کی ہے، لیکن وہ کارڈ انہوں نے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے۔ میری رائے یہی ہے، نہیں کرنی چاہیے سول نافرمانی۔ تھوڑا سا وقت، جہاں اتنا وقت گزار لیا ہے تھوڑا وقت اور گزاریں۔ یہ حکومت کہاں اسٹے کر سکتی ہے؟ جس کے پاؤں ہی نہ ہوں وہ چلے گا کیسے؟ جس کے ہاتھ ہی نہ وہ لکھے گا کیسے؟ اور جس کا ذہن ہی جواب دے گیا وہ سوچے گا کیسے؟ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام سے بھی زیادہ ضروری ہے عدلیہ کی بحالی۔ بالکل ٹھیک بات کہی انہوں نے، اگرچہ الفاظ کا انتخاب ذرا مختلف بھی ہو سکتا تھا۔ بھائی عدل ہوگا، پولیس ٹھیک ہوگی، سول سروس بہتر ہوگی، امن و امان ہوگا تو استحکام آئے گا، استحکام آئے گا تو معیشت بہتر ہوگی، ورنہ یہی 1-2 لاکھ آدمی یہ اپنا پیسہ اس میں ڈالتے رہیں گے بازار حصص میں، سٹاک ایکسچینج میں، اس وقت عام پاکستانی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نون لیگ جو ہے وہ وقت گزارے، وقت، اور مجبوری اس کی کیا ہے؟ اسے 26 نومبر کے واقعات نے دفاعی پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اب وہ 53 کروڑ روپے خرچ کریں، اگر یہ اطلاع درست ہے، ایک ذریعے کا دعویٰ ہے، میں اس پہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی 19 دسمبر تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اس کی منظوری دے گی تو پتہ چل جائے گا۔ 53 ارب روپے بھی خرچ کریں تو حکومت کا بیانیہ کوئی نہیں خریدتا۔ گلیوں بازاروں میں چلے جائیں، سودا سلف لینے کے لیے جائیں بازار میں، دکاندار پوچھا کب ان سے جان چھوٹے گی؟ ٹیکسی میں بیٹھے، ٹیکسی والا پوچھا کب اس لعنت سے نجات ملے گی؟ کہیں چلے جائیں، حجام کی دکان پہ چلے جائیں، وہ کہتا سر جی کدو خان صاحب ہوں گے۔ وہ ہر کہیں ہر جگہ لوگ ان سے بیزار ہو گئے۔ وہ بیزار کیوں نہ ہوں؟ پرلے درجے کے بدعنوان ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، اس طرح روپیہ برباد کرتے ہیں۔ وہ میرا خیال تھا آخر میں آپ کو سناؤں گا، لیکن وہ پہلے ہی آپ کو بتا دوں کیا کیا انہوں نے۔ تازہ ترین حرکت کیا کی ہے؟ 74,000 روپے سے 76,000 روپے سے پنجاب اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ ہو گئی 4 لاکھ۔ صرف ایک آدمی نے احتجاج کیا، احمد خان بچر نے، پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں، اور مجھے 100% توقع تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔
اور انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. اب اس کے تو 76,000 سے 4 لاکھ اتنا اضافہ بھی کبھی ہوتا ہے؟ بہت کرتے آپ دگنا کر دیتے. مگر دیکھیے نا، لوٹ کا مال ہے، مختصر سی حکومت ہے، ایک دن انہیں چلے جانا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت فیصلہ واپس لینا تو مشکل ہوگا. اور صوبائی وزراء کی تنخواہ کتنی ہو گئی؟ 9,60,000 روپے. 1,60,000 سے 9,60,000. وہ عظمیٰ بخاری رو رہی تھی میرا گزارا نہیں ہوتا. آپ کا گزارا نہیں ہوتا، کوئی اور کام کریں. پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. وہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ میرے لیے سہولتوں کا بندوبست کرے. ایک مزدور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابوبکر صدیق چلے اپنا کپڑے کی دکان پہ. حضرت عمر نے روکا، کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا بھائی اپنا کام کروں گا ورنہ کھاؤں گا کہاں سے. انہوں نے کہا ہم آپ کا وظیفہ مقرر کریں گے. تو انہوں نے کہا ایک مزدور کے برابر. جناب عمر فاروق اعظم نے ایک بچی کو دیکھا اور کہا یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی پوتی ہے. قحط پڑا تھا، وہ جو گولڈن ایرا ہے 12 برس کا، اس میں 5 سال قحط کے تھے، اپنا راشن آدھا کم کر دیا. اور یہ عجیب لوگ ہیں. ایوان صدر کا خرچ بڑھ گیا، پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچ بڑھ گیا، چیف منسٹر ہاؤس کا خرچ بڑھ گیا، جہاز پہ جنیوا جا رہے ہیں، روپیہ اس طرح لٹا رہے ہیں جیسے ہن برس رہا ہو، جیسے پاکستان ملائیشیا بن گیا. ترکی وہ بھی نہیں اس طرح لٹاتے، وہ بھی اس طرح نہیں لٹاتے. امریکی صدر کی رہائش گاہ سے پاکستانی صدر اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ بہتر ہے، برطانیہ کے صدر سے بہتر ہے، فرانس کے صدر سے بہتر ہے، چین کے صدر سے بہتر ہے. کمال ہے بھائی. اچھا وہ تو ہو گئی جی. وزیر کی ہوگی 9,60,000 روپے، سیکرٹری کی ہوگی 4 لاکھ، اسپیکر کی ہوگی 9,50,000 روپے، ڈپٹی اسپیکر کی ہوگی 7,75,000، پارلیمانی سیکرٹری ہوگی 4,51,000، اور جو اسسٹنٹ ہیں اور مشیر ہیں 6,65,000. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ $17 بلین اشرافیہ کو امارات میں ملتے ہیں. زرعی ٹیکس نہیں دیتے، انڈسٹریز ٹیکس نہیں دیتے، دکاندار دیتا ہی نہیں. دکاندار کہتا ہے میرا بھائی باپ ہے نواز شریف اور شہباز شریف، میں کیوں ٹیکس دوں؟ اور کچھ ٹیکس دیتے ہیں تو کراچی والے دیتے ہیں. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک محلے کا، ایک سیکٹر کا، لیاقت آباد کا ٹیکس لاہور کے پورے ٹیکس سے زیادہ ہے. اور لاہور کا جو دکاندار ہے دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ میں 6 بجے بند ہو جاتی ہے، آسٹریلیا میں بند ہو جاتی ہے 5 بجے میرا خیال ہے. یورپ میں نے پورا گھوم پھر کے سڑکوں پہ دیکھا دکانیں بند شام کو، کہیں کہیں کو بیکری کھلی ہوتی ہے، کم کو ریسٹورنٹ کھلا ہوتا ہے. یہ مطلب یہ ٹیکس نہیں دیں گے، رشوت دیں گے. اور ایف بی آر میں وہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بجائے خود بڑا موضوع ہے. اب ایک اور کمیٹی بن گئی ہے. مطلب یہ ہمیں لوٹتے رہیں گے. پی آئی اے پرائیویٹائز نہیں ہوگی، ریلوے میں مال گاڑیاں نہیں چلیں گی، اسٹیل مل پہ اسی طرح روپیہ اجڑتا رہے گا، 1,000 ارب روپے، 900 ارب روپے. اور بجلی کمپنیوں کو دیے جاتے رہیں گے 1,900 ارب روپے. اس سے بعد نہیں آئیں گے، خون چوسیں گے عام آدمی کا. یہ تو خیر آ گئی بیچ میں دوسری بات. مگر بیچ میں کیا آ گئی؟ یہی اہم باتیں ہیں. اور اہم باتیں کیا ہیں؟ تو جناب والا کچھ اور خبریں. مقتدرہ کیا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نیشنل گورنمنٹ. بھائی اس کو کوئی سر پیر بتائیں. نیشنل گورنمنٹ بھائی اس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں. نیشنل گورنمنٹ میں آپ دیں گے اس کو برابر کا حصہ، وہ کیوں مانے؟ مطلب دھاندلی سے منوانا چاہتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا کہ میں انسان پر لوہے کی فضیلت تسلیم نہیں کر سکتا. یہ کیسے ممکن ہے جی؟ جو بائیڈن انتظامیہ کا رویہ بھی بدل رہا ہے. میتھیو ملر نے کہا، آپ کو جانتے ہیں وزارت خارجہ دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے الیکشن میں دھاندلی کی باقاعدہ اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. مگر یہ کہا کہ یہ اصول صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے،
یعنی اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جناب خورشید شاہ نے کیا فرمایا پیپلز پارٹی کے، کیا فقرہ کہا ہے جی، کیا فقرہ کہا ہے، آخر کو تھے تو میٹر ریڈر ہی نا۔ فرمایا جب بھی الیکشن ہوں گے، 1 سال میں ہوں، 2 برس میں ہوں، عمران خان جیتے گا، اس کی حکومت بنے گی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، اور اس کی حکومت بنے گی 3 ماہ کے لیے بنے، 6 ماہ کے لیے بنے، 9 مہینے۔ 3 ماہ کے لیے کیوں بنے گی؟ 6 ماہ کے لیے کیوں بنے گی؟ اس سے ظاہر ہوتی ہے نیت، پہلے فکرے سے تو حقیقت پسندی ظاہر ہوتی ہے، ظاہر ہے حقیقت کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ ہاں جی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چند چڑھیا کل عالم دیکھے، جب چاند چڑھتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن 3 مہینے کے لیے کیوں؟ مطلب ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے اس کو، ہاں جی، روڈے اٹکائیں گے، اس لیے کہ ہماری لوٹ مار جاری رہے۔ بائی دی وے مجھے یاد آ گیا، خواجہ سے کہتے ہیں محمود غزنوی لٹیرا تھا، یہ لٹیرا جو ہے نواز شریف، شہباز شریف، یہ زرداری، یہ نہیں آپ کو نظر آتا ہے؟ عجیب بات ہے، کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کی، تینوں جو دھاندلی سے جیتے ہیں، جن سے کہا گیا فارم 47 لائیں، وہ نہیں لا سکے، فارم 45 لائیں، نہیں لا سکے، وہ پھر تک اپنا سماج شروع ہو گئی ہے۔ اب جو ہے وہ نون لیگ کی کوشش ہے اس کو گھسیٹتے رہیں، جج تبدیل کیے گئے، بہت کچھ کیا گیا، اس میں معزز جج حضرات نے بھی بڑی مدد کی، بعض نے، اب نام لینے میں کیا رکھا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اب کیا کریں گے اس کا کیا کریں گے بھائی؟ ان کے پاس تو فارم 45 ہیں، پی ٹی آئی والوں کے پاس اپنے بھی ہیں، اپوزیشن کے دوسرے لوگوں کے بھی ہیں۔ علی محمد خان نے کہا ہے کہ میں ایگری نہیں کرتا، بالکل ٹھیک بات کہی۔ اس پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی شخص نے پہنچایا ہے تو وہ علی امین گنڈاپور ہے۔ بار بار میں متنبہ کر رہا ہوں، بار بار متنبہ، میرے پاس اور بہت سی معلومات ہیں، میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس میں زیادہ تفصیل میں جاؤں۔ مسلح لوگ لے کر آئیں گے، مسلح لوگ لے کر آئیں گے، آپ اپنی پارٹی کو تباہ کر دیں گے۔ عدم تشدد ہی واحد راستہ ہے، یہ پوری بر صغیر کی پوری تاریخ کا سبق یہی ہے، لیکن اس آدمی کو کون سمجھائے؟ باقی تو وہ خبر تھی، وہ تو آپ سن ہی چکے، پنجاب اسمبلی کی۔ ہاں جی، اچھا جی، کل اڈیالہ جیل میں گئے، چیف جسٹس کمیٹی ہے جیلوں کے لیے، چیف جسٹس ریفارمز کمیشن، اڈیالہ جیل کا دورہ کیا، مگر ایک آدمی سے ملنے نہیں دیا، اس آدمی کا نام ہے عمران خان۔ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کا بٹن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، انٹرنیٹ کا، سیکورٹی سے متعلق جو مسائل ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب، اور ان کے حکم پہ انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ تو ہر بات جانتے ہی وہ ہیں، یا فیصل بابلہ جانتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بنے، ورنہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ عمران خان نے اتوار تک مہلت دی ہے، مجھے اس کے ساتھ ہی یہ بات بتانی چاہیے تھی، سول نافرمانی تحریک، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ انہیں ملتوی کرنا پڑے گا۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے یہ بات بتائی ہے، انہوں نے کہا اتوار تک اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، پیش رفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتوار تک مذاکرات شروع ہوں، مطلب اس سلسلے میں کوئی تو ڈیولپمنٹ ہو، کوئی آمادگی ظاہر ہو، تو پھر وہ اپنا کال دے سکتے ہیں۔ اصل میں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ یہ جناب اسد اللہ خان نوجوان اخبار نویس ہیں، میرے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے مریم نواز نے اپنے والد گرامی پر سیاسی بیانات دینے اور ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اس لیے وہ خرم دستگیر نے شکایت کی تھی کہ 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں، ملے نہیں، رونے والے ہو رہے تھے، تو اور دوسرے لیگی لیڈروں سے نہیں ملتے۔ اور اسد اللہ خان کے بقول مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی انہیں موقع دیا جاتا ہے، انہوں نے تو بہت سخت لفظ استعمال کیے ہیں، جیسے ہی انہیں موقع دیا جاتا ہے وہ ایک گیت گاتے ہیں، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں۔
یہ میں نے آپ سے عرض کیا، ایک بہت اہم ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ فارم 47 کی حکومت کے بعد سرکردہ لوگ ذہنی طور پر ملک چھوڑنے کے لیے تیار، وجہ بھی آپ کو بتا دی ہے، آوازیں کسے جاتے ہیں۔ وہ بنگلہ دیش والے واقعات نے بھی اصحاب ان کے تباہ کیے ہیں، جنوبی امریکہ کے بھی، سیریا کے بھی، اور بوریا بستر باز نے باندھ رکھا ہے۔ اب کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتا دی 53 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے ہیں، 5300 ارب روپے بھی کر دیں، 53,000 ارب روپے بھی مختص کر دیں۔ یہ حکومت کو جب ووٹ ہی نہیں ملے تو انہیں مانتا کون ہے؟ تبدیلی جو ہے وہ مقدر ہے، ہو کر رہے گی۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں تسبیح روز شب کا شمار کرتا ہوں جانا جانا، تو اگر نہیں تھا شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، ٹھیک اس دن سے جس دن اسے برطرف کیا گیا تھا۔ شرح ترقی 6% تھی، اب 0.27% ہے، اور اسی کے گرد گھومتی رہے گی۔ اور جس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، خواب و آزمائش کے لیے ہو، تو کون تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ سارا زور لگائیں، 15 لاکھ روپے پہ اینکر رکھیں ٹی وی میں، 15 کروڑ روپے پہ رکھ لیں، ہزاروں ارب روپے خرچ کر دیں۔ آپ کے پاس کہیں تیل نکل آئے، کہتے ہیں تیل نکلنے کا امکان ہے، گیس کا بھی امکان ہے، کھربوں روپے آپ کے پاس آ جائیں، لوگ نہیں بدلتے۔ جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، لوگ نہیں بدلتے، حکمرانوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔